یہ بریگیڈیئر صاحب فرمائیے گا کہ اس وقت جو معاملات ہیں اور افغانستان سے ایک عرصے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، سن 2014 سے لے کے یا اس سے پہلے سے لے کے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف ون وے اور دی انادر استعمال ہوتی ہے، اور پاکستان ہمیشہ اپنا ایک بھرپور کردار ادا کرتا رہا ہے، بھلے وہ امریکی فوج کا انخلا ہو، اس کے بعد وہاں سے لوگوں کا انخلا ہو، یا پھر افغان مہاجرین کو پاکستان میں پناہ دینا ہو، ان کو یہاں پر برابری کی بنیاد پر ان کے ساتھ سلوک کرنا ہو، لیکن وہاں سے ہمیشہ نیگیٹو ریئیکشن سامنے آیا ہے۔ تو ابھی یہ جس طریقے سے بلا کے ایک احتجاجی مراسلہ دیا گیا ہے، ڈو یو تھنک کہ دیٹ از انف؟ I think that will be followed up by more engagement. اور ہمارے پاس یہ سارا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بڑی اسٹرانگ ہماری ہے بائی لیٹرلی، وہ ہونی چاہیے، اور ہمیں اپنے جو ممالک ہیں چائنا کا خاصا اثر و رسوخ ہے افغانستان میں، اس کی ہیلپ بھی لینی چاہیے کہ چائنا should now lean on افغان عبوری حقوق، تاکہ وہ ان کو یہ بابت کروا سکے کہ حصے میں جو افغانوں کے مفادات ہیں تو چائنا اس کو جب وہ دہشت گرد نہیں روکیں گے تو اس طریقے سے ان کی ہیلپ نہیں کرے گا۔ اور جیسا آپ ایک تاریخ رہی ہے افغان سرحد کی، جہاں سے سوویت ٹائم بعد یو ایس کے انویژن کے ٹائم پہ ایک جاری رہی ہے، اور یہ ہمارا علاقہ پہلے استعمال ہوتا تھا۔ اب وہاں سے جوہری تبدیلی آئی ہے 2021 کے بعد، جو لوگ نہیں سمجھتے وہ یہ تبدیلی ہے کہ افغانستان میں کیسے حکومت اقتدار آ چکی ہے، جو ایک آئیڈیولوجیکل ویل اسپرنگز ہیں بہار سے ملا کا جو ہے وہ دیتے ہیں آخری حکم ہوتا ہے، تو چاہے افغان حکومت میں چاہیں بھی وہ پاکستان کے ساتھ کریں، ٹریننگ کریں، مگر وہاں سے آتا ہے وہ آئیڈیولوجی ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ۔ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکنوں کے ساتھ مدد کیا تھا، ان کو اس کو آج سیم پوائنٹ۔ دوسرا جو ٹی ٹی پی کو ایک ٹرانسفر دے جنگ آئیڈیولوجی پر جیسا۔ راشد ولی جنرل صاحب آپ ساتھ ہی رہیے گا، بیکاز ہم یہاں پر میں ایک چیز اور مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ کس طریقے سے جو کنٹری ٹو کنٹری معاملات ہوتے ہیں۔ ریسنٹلی ابھی ہمارا ایران پاکستان کا جو ایشو ہوا تھا جنوری میں، جس میں جو ڈرون اٹیک ہوا، پھر پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا، اور پھر اس دونوں ممالک نے مل کر اس معاملے کو ریزالو کیا کہ بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے، افسوس کا اظہار کیا گیا ایران کی جانب سے۔ اب جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ جی افغانستان میں فلاں دہشت گرد گروپ پاکستان کے اندر آ کر دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہا ہے یا کروا رہا ہے، بار بار ہم افغانستان سے یہ مدعا اٹھاتے رہے، لیکن وہاں سے ہمیں کوئی ایک رسپانسبل جواب نہیں آتا ہے، تو یہ تو بڑا یہ معاملہ تو ایک طرح سے طے ہو گیا ہے کہ وہاں سے ہم وہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے جو کہ ہم نے ایران کے ساتھ کی۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے کہ احتجاج تو ہم ریکارڈ کرا دیتے ہیں، ان دہشت گردوں کو ہم ان کے حملے بھی ناکام بنا دیتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ تو راشد ولی جنجوعہ صاحب بار بار افغان حکومت سے احتجاج کرنے کے باوجود، پن پوائنٹ کرنے کے باوجود کہ فلاں گروپ یہ کارروائی کر رہا ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے۔ سو یہ اس کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہ ہے کہ ہمیں افغان حکومت کو ایک ایگریسولی سفارت اس طرح کی سفارت کاری کریں کہ ان کو یہ باور ہو کہ پاکستان جو ہے اس کے بعد یہ ٹھہرے گا نہیں، اور چائنا اور باقی جو ہمارے نیبرز ہیں ان کو ساتھ ملا کے ان پہ پریشر ڈالیں۔ اس کے بعد ان کے جو پاک افغان بارڈر پہ یہ پکتیا، خوست، ننگرہار پہ یہ بیسز ہیں، ان کو کولیبوریٹو کاروائی کریں افغان عبوری حکومت کو ساتھ لے کر، اور ان کو بتائیں کہ اگر یہ ہمارا حق ہے ان پہ حملہ کرنا، کیونکہ یہاں سے ان بیسز سے ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ تشکیلیں یہاں سے بھیجیں، اور اس کو راہ کی بھی مدد ہو۔ نہیں لیکن بات یہ کہ سر سوری ٹو انٹرپٹ، لیکن یہ ریئلائزیشن تو ہو نا، پہلے تو یہ ایکسیپٹنس ہو کہ ہاں جی یہاں سے پاکستان کے خلاف کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ افغانستان کا جو انفراسٹرکچر ہے اور وہاں پر وہ ابھی ایک ری بلڈنگ کے مراحل سے وہ ملک گزر رہا ہے، تو وہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہاں کے اندر سے ایسے لوگ موجود نہ ہوں جو ایسے عناصر کو سپورٹ کرتے ہوں۔ تو اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایکسیپٹنس بھی نہیں آتی، جب پاکستان کوئی شکایت لے کے جاتا ہے تو اس طریقے سے ایکسیپٹ بھی نہیں کیا جاتا کہ ایسا کچھ ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ افغانز دے آر وائلی کسٹمرز۔ ابھی دوحہ 3 میں
जो हुआ UN के एजेस के नीचे प्रोसेस, उसमें हमारा जो डेलीगेशन था उसने साइड लाइन पे बायलैटरली इनसे मुलाकात की, इनके डेलीगेशन से, क्योंकि इसका एजेंडा वो काउंटर नारकोटिक्स और इकोनॉमिक्स लिंकेजेस और इंगेजमेंट था। मगर पाकिस्तान ने ये इशू उठाया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इनडायरेक्टली, मगर उस पर वो किसी तरीके से भी इस चीज़ को डायरेक्टली एक्नॉलेज नहीं करते, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी जो आइडियोलॉजिकल और स्पिरिचुअल और टेम्पोरल हेड हैं मुल्ला अब्दुल्ला अखुंज़ादा, उनकी जो उनका हुक्म ये है कि वो TTP को उस तरीके से डील करें जिस तरीके से वो डील एक आइडियोलॉजिकल एलाई को किया जाता है। ये एक बहुत खतरनाक सिचुएशन है, और इसलिए हमें चाहिए, हमारे पास और कोई चारा नहीं है कि इनके साथ इंगेजमेंट रखें और इनके साथ कोई ऐसे लेवरेजेस, तजारत के हमारे पास बहुत लेवरेज है, ह्यूमैनिटेरियन एड का बहुत बड़ा लेवरेज है, और इनके साथ हम ताल्लुकात को इस नहज पे इस्तवार करें कि वो खुद हमारी मदद करने पे राग़िब हो, क्योंकि उनको एस्ट्रेंज करना, फर्दर उनके साथ ताल्लुकात ख़राब करना वो हमारे मुफाद में नहीं है। और हमारे जो हलीफ ममालिक हैं, चीन जैसे, रूस जैसे, वो हमारी इसमें खासी मदद कर सकते हैं। ख़ास तौर पे चीन जो अभी ऑयल एक्सट्रैक्शन का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है और मिनरल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन का, लेकिन उसको और अफगान भी वो जानते हैं, क्योंकि जब करें? उनके तजारती मफादात पे बात आती है तो उनको समझ आ जाती है कि अगर हमने ये अपना रवैश ना बदली तो हमें नुकसान होगा। तो वहाँ पे इन लिवरेजेस को पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट करना चाहिए और अपने इलाके में अपनी अमलदारी को बेहतर बनाना चाहिए, और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है पुलिस का, और इवन जुडिशरी है, इन सब को मिलके अब इस खतरे से निपटने के लिए अपना अपना हिस्सा एग्रेसिवली डालना पड़ेगा, ना कि सारी चीज़ आर्मी पे छोड़ के, जो कि अकेली नबत आजमा है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर इंगेज करना होगा इन ममालिक को, ताकि, और ये दहशतगर्द जो हैं ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान के अपने लिए भी बड़ा ख़तरा है। जो इमेज वो बिल्ड कर रहे हैं, ज़ाहिर है आपको दुनिया भर से कनेक्ट होना है, आपने ट्रेड करनी है, बिजनेस करना है, बहुत सारी FATF के जैसे मामलात होते हैं, तो वो सारी चीज़ों पर चेक एंड बैलेंस रखते हैं, तो आगे ग्रो कैसे करेंगे? देखें, अभी दोहा में जो पाकिस्तान ने उनका सपोर्ट किया है, हमने जो अफगानों का जो कंटेंशन था काउंटर नारकोटिक्स पे, उसको सपोर्ट किया, और उस डेलीगेशन ने पाकिस्तानी डेलीगेशन का शुक्रिया भी अदा किया। तो ये वो लेवरेजेस होते हैं जो एक्सप्लॉइट करने हैं। जो हलीफ ममालिक उन पे प्रेशर डालेंगे, जिस तरह चीन है, ख़ास तौर पे ईरान है, उसके बाद इवन रशिया है, तो उनको ये सारे इम्पैक्ट हो रहे हैं इस अफगान सिचुएशन से, क्योंकि अभी जो दाइश मॉनिटरिंग टीम की UN की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि ISKP भी उधर मुनज़्ज़म हो रही है, जो कि यूरोप और रशिया तक जाके वो अटैक करती है। उसके बाद ये TTP सबसे बड़ा ग्रुप बन के उभर रहा है, और इसको अलकायदा बड़ी तादाद में ज्वाइन कर रही है, उनको वो ट्रेनिंग दे रही है, और उनके साथ वो उसके डायरेक्टर वाबत हैं। तो ये जब UN का मॉनिटरिंग टीम ये इस किस्म की चीज़ कहती है, तो फिर दुनिया भी इस चीज़ का इजरार करती है। हाँ जी, करती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दुनिया, इसराइल, अमेरिका और बाकी कुछ ममालिक के अलावा बाकी सबको इदराक होता ही है वैसे, अक़वाम मुत्तहिदा जो कहती है।